بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان میں قرآن پڑھتے وقت یہ 3 غلطی کبھی مت کرنا۔ قرآن حکیم وہ واحد کتاب ہے جس کے ایک حرف کی تلاوت پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں، جس نے کتاب اللہ کا ایک حرف پڑھا اس کے لیے اس کے عوض ایک نیکی ہے، اور ایک نیکی کا ثواب 10 گنا ہوتا ہے۔ میں نہیں کہتا الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف، لام ایک حرف اور میم ایک حرف ہے۔ تلاوت قرآن افضل ترین عبادات میں سے ہے۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کی سب سے افضل عبادت تلاوت قرآن ہے۔ یہ عظیم کتاب قرآن کی تلاوت کی بے پناہ فضیلت ہے۔ رمضان المبارک کے بابرکت مہینہ میں نازل ہوئی، اس لحاظ سے قرآن حکیم اور رمضان المبارک کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ رمضان المبارک میں قرآن مجید کی تلاوت کرنے والا گویا اس تعلق کو مضبوط اور مستحکم کرتا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد احادیث مبارکہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں قرآن حکیم کی تلاوت فرماتے اور جبریل امین علیہ السلام کو سناتے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، حضرت جبرائیل امین رمضان کی ہر رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرآن کا دور کرتے۔ مزید برآں روز قیامت تلاوت قرآن کا اہتمام کرنے والوں اور اس کے معانی سمجھنے والوں کی شفاعت خود قرآن حکیم فرمائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن روزہ اور قرآن دونوں بندے کے لیے شفاعت کریں گے۔ روزہ کہے گا، اے میرے رب، میں نے اس شخص کو دن کے وقت کھانے پینے اور دوسری نفسانی خواہشات سے روکے رکھا، پس تو اس شخص کے متعلق میری شفاعت قبول فرما۔ قرآن کہے گا، اے میرے رب، میں نے اس شخص کو رات کے وقت جگائے رکھا، پس اس کے متعلق میری شفاعت قبول فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان دونوں کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ ناظرین، رمضان المبارک کا مہینہ قریب آ رہا ہے۔ رمضان میں قرآن مجید پڑھنے کا شوق ہمارے اندر بہت زیادہ ہو جاتا ہے۔ جیسی ہی رمضان کا مہینہ آتا ہے اور ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہم زیادہ سے زیادہ قرآن پاک پڑھیں۔ روزے کے بعد جو سب سے اہم عبادت ہے رمضان کے مہینے کی، وہ ہے قرآن مجید کی تلاوت۔ لیکن قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے کچھ باتوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم قرآن مجید زیادہ پڑھنے کے چکر میں وہ غلطیاں کر بیٹھیں، جس سے ہمیں ثواب تو بہت دور کی بات ہے کہ قرآن پڑھنا ہمارے لیے وبال بن جائے۔ جب ہم زیادہ سے زیادہ قرآن پاک پڑھتے ہیں تو اس زیادہ کے چکر میں ہم قرآن مجید کو اچھے انداز میں نہیں پڑھ رہے ہوتے، ہم قرآن مجید کو جلدی جلدی پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ پڑھتے ہوئے قرآن مجید کے الفاظ کٹ جاتے ہیں، تو پھر یہ طریقہ مناسب نہیں ہے۔ قرآن مجید آپ پڑھیں تو اس بات کا بہت خیال رکھیں کہ قرآن مجید کے جو الفاظ ہیں وہ بالکل صاف نکل رہے ہوں، کیونکہ جلدی میں اگر زبر زیر کی بھی غلطی ہو جائے تو وہ آیت بگڑ جائے گی اور اس کا ترجمہ بالکل بدل جاتا ہے۔ تو قرآن مجید پڑھنے میں اس بات کا بڑا خیال رکھیں۔ بعض لوگ بڑے فخر سے بتاتے ہیں، میں تو 10 منٹ میں پارہ پڑھ لیتا ہوں۔ ایسا ہرگز نہ کرے، کیونکہ اگر آپ کی ان غلطیوں کی وجہ سے قرآن پاک کا ترجمہ بدل جائے تو آپ بہت بڑے گناہ کے مرتکب ہوں گے اور سزا بھی کڑی سی کڑی ہوگی۔ اس کا بہت خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید پڑھنے والی کی صفات دیکھتا ہے، اس کی مقدار ہرگز نہیں دیکھتا ہے کہ جو شخص قرآن مجید کو پڑھ رہا ہو لیکن زبان اس کی ساتھ نہیں دے رہی ہو، لیکن وہ پڑھنے کی کوشش کر رہا ہو، اٹک رہا ہے۔ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس اٹکنے والے کو دگنا اجر ملتا ہے، جیسے کہ ارشاد ہے، اور اے حبیب، قرآن کو وقوف، اعراب، تمام کیفیات، مفہوم و معنی کے ساتھ خوب ٹہر ٹہر کر پڑھا کر ہم ان قریب آپ پر ایک باری فرمان نازل کریں گے۔ قرآن مجید کو صاف آواز میں پڑھنا چاہیے۔ اکثر لوگ قرآن تو پڑھتے ہیں لیکن ہونٹ نہیں ہلتے کہ قرآن مجید کو آپ دل ہی دل میں پڑھ رہے ہو، لیکن وہ قرآن مجید کی تلاوت نہیں کہلائے گی۔ اسی لیے آپ اگر قرآن مجید پڑھ رہے ہو، چاہے آہستہ پڑھو چاہے زور سے پڑھو،
لفظوں کی ادائیگی آپ کے زبان سے ہونا ضروری ہے، جیسے کہ قرآن پاک میں ارشاد ہے، اور قرآن کو ہم نے جدا جدا کر کے اتارا تاکہ آپ اسے لوگوں پر ٹہر ٹہر کر پڑھیں، اور ہم نے اسے رفتہ رفتہ حالات اور مصالح کے مطابق تدریجاً اتارا ہے۔ بظاہر قرآن پاک کھلا ہوا ہے اور آپ کے نہ تو ہونٹ چل رہے ہیں نہ زبان چل رہی ہے، تو دیکھنے میں ایسا لگے گا کہ لفظوں کی مکمل ادائیگی نہیں ہو رہی ہے۔ اکثر لوگ بالکل ہونٹ بند رکھتے ہیں، ان کے ہونٹ حرکت نہیں کر رہے، بس نظریں چل رہی ہیں کہ بس لائنوں پر نظریں چل رہی ہوتی ہیں۔ تو یہ قرآن مجید کو صرف دیکھنا ہے، یہ قرآن مجید کو پڑھنا نہیں ہے، یا اس میں بھی ہم کہہ سکتے ہیں قرآن مجید دل میں پڑھا جا رہا ہے، لیکن قرآن مجید دیکھنے کا ثواب تو ملے گا۔ دل ہی دل میں قرآن مجید پڑھنے کا ثواب مل سکتا ہے، لیکن قرآن مجید پڑھنے کا جو اصل ثواب ہے وہ آپ کو نہیں ملے گا۔ اسی لیے اگر آپ آہستہ سے بھی قرآن پڑھ رہے ہیں تو زبان سے آپ کے لفظوں کی ادائیگی ہونا ضروری ہے۔ تو یہ غلطیاں ہیں جو قرآن مجید کی تلاوت کرتے وقت ہم کرتے ہیں، جو ہمیں بالکل بھی نہیں کرنی چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت جبرائیل سال میں ایک دفعہ قرآن کریم کا دور کیا کرتے تھے، لیکن جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہوا اس سال 2 مرتبہ دور کیا۔ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال 10 روز اعتکاف فرمایا کرتے، لیکن جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا اس سال 20 روز اعتکاف فرمایا۔ اس حدیث کو امام بخاری، ابو داود اور نسائی نے روایت کیا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا تشریف لائے اور ان کا چلنا ہو بہو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چلنے جیسا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لخت جگر کو خوش آمدید کہا اور اپنے دائیں یا بائیں جانب بٹھا لیا، پھر چپکے سے ان سے کوئی بات کہی تو وہ رونے لگی۔ میں نے ان سے پوچھا آپ کیوں رو رہی ہے؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کوئی بات چپکے سے کہی تو وہ ہنس پڑی۔ پس میں نے کہا کہ آج کی طرح میں نے خوشی کو غم کے اتنے نزدیک کبھی نہیں دیکھا۔ میں نے حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا سے پوچھا آپ سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ انہوں نے جواب دیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راز کو ظاہر نہیں کر سکتی۔ جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا تو میں نے ان سے اس بارے میں پوچھا تو انہوں نے جواب دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے یہ سرگوشی کی تھی کہ جبرائیل ہر سال میرے ساتھ قرآن مجید کا ایک بار دور کیا کرتے تھے، لیکن اس سال 2 مرتبہ دور کیا ہے۔ میرا خیال یہی ہے کہ میرا وقت وصال آ پہنچا ہے، اور بے شک میرے گھر والوں میں سے تم ہو جو سب سے پہلے مجھ سے ملو گی۔ اس بات نے مجھے رلا دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ تم تمام جنتی عورتوں کی سردار ہو یا تمام مسلمان عورتوں کی سردار ہو؟ تو اس بات پر میں ہنس پڑی۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسد رشک تو بس 2 آدمیوں سے ہی کرنا جائز ہے۔ پہلا وہ شخص جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن پڑھنا اور سمجھنا سکھایا تو وہ رات اور دن کے اوقات میں یعنی صبح و شام کثرت سے اس کی تلاوت کرتا ہے۔ اس کا پڑوسی اسے قرآن پڑھتے ہوئے سنتا ہے تو کہہ اٹھتا ہے کہ کاش مجھے بھی اس کی مثل قرآن عطا کیا جاتا تو میں بھی اسی طرح عمل کرتا جس طرح یہ کرتا ہے۔ اور دوسرا وہ شخص جسے اللہ تعالیٰ نے مال بخشا ہے اور وہ اسے اللہ تعالیٰ کی راہ میں صرف کرتا ہے۔ دوسرا شخص اسے دیکھ کر کہتا ہے کاش مجھے بھی اتنا مال ملتا جتنا اسے ملا ہے تو میں بھی اسی طرح عمل کرتا جس طرح یہ کرتا ہے۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ اور قرآن بندے کے لیے قیامت کے دن شفاعت کریں گے۔ روزہ کہے گا اے میرے رب میں نے اسے کھانے پینے اور خواہش نفس سے روکے رکھا، لہٰذا اس کے لیے میری شفاعت قبول فرما۔ اور قرآن کہے گا اے میرے رب میں نے اسے رات کے وقت نیند سے روکے رکھا اور قیام اللیل میں مجھے پڑھتا یا سنتا رہا، لہٰذا اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرما۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دونوں کی شفاعت قبول کر لی جائے گی۔ اللہ تعالی ہمیں دین اسلام کی مکمل سمجھ نصیب فرمائے اور ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ بہت بہت شکریہ۔